قاری صاحب دونوں فرقین کی گفتگو آپ نے سن لی، دونوں کی جانب سے میں کہنے والا تھا آپ سے کہ آپ نے حکومت کے تین نمائندوں کی بات سنا دی، اپوزیشن کے لوگ کدھر ہیں؟ وہ اچھا کیا آپ نے ان کے بھی ویوز جو ہیں سنوا دیے ہیں۔ دیکھیے وہ بقول شاعر کے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اس لیے کہ یہ بات تو بہت پہلے انہیں معلوم ہونی چاہیے تھی کہ جب تک پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کریں گے کوئی بھی سیاسی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جی تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اومن ہے، اور خاص طور سے جو گفتگو ہم نے سنی ابھی جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے یا صادق صاحب ان کے بھی، اور جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ ہیں، ان سب کی طرف سے جو جیسچر مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی پری کنڈیشنز ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا اومن ہے اور اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اب اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی سیاسی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ یہ ماردار کی سیاست جو ہے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے کارکنوں کو یعنی تشدد کرنے پر مجبور کر کے تشدد سہنے پر بھی مجبور کر دیا۔ وہ اس کی تفصیل سے بعد میں کرتے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک ہم چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے کہ منترا سنتے آئے ہیں، ٹاپ سے شروع ہوتی تھی، نیچے تک ہر بندہ وہی بات دہراتا رہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا اور مذاکرات آغاز ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کی سنجیدگی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں، انہوں نے کوئی پہلے مطالبات کی لسٹ نہیں رکھی ہے۔ جو اپوزیشن کے ارکان تھے جو گفتگو میں نے سنی ہے، خاص طور سے حامد رضا صاحب کی اور اسد کیسر کی، اس میں ابھی بھی کنڈیشنلٹیز کا ایلیمنٹ نظر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی سارے سیاسی اسیران کو چھوڑنا ہوگا، اینڈ سیاسی اسیران میں سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی ہیں۔ جی اب اگر اتنے سینئر لیول کے اوپر بھی وہ یہ ادراک نہیں کر پا رہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت سیاسی قیدی نہیں ہیں، وہ مقدمات کی یا سزا بھگت رہے ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس طریقے سے ڈرنکس کو مکس کریں گے تو اس کا پھر وہ کاکٹیل ہی بنے گی، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس بات کی وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ لفظی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ بخاری صاحب یہ جس جو طرح بیٹل آف نروز اور بیٹل آف ورڈز ہے، اٹ شوڈ کم ٹو اے ہالٹ، تب ہی مذاکرات کی کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا۔ درست، ٹھیک ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات جو سب سے بڑی ہے وہ ہے کہ یہ پری کنڈیشنز ان کو ختم کرنی پڑیں گی، ورنہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں، آپ کھلے دل کے ساتھ آئیے، کھلے دل کے ساتھ تمام ایشوز کے اوپر بات کیجیے، بات کریں سب ایشوز پر۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کرے گی تو پھر اور کیا کرے گی وہاں بیٹھ کے؟ ظاہر ہے، لیکن یہ تاثر نہ دیں پبلکلی کہ یہ آپ کے مطالبات ہیں، اگر یہ نہ مانیں گے تو پھر ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ کچھ ایسا تاثر مجھے ابھرتا دکھائی دیا ہے۔ ایک بات جو سب سے بڑی بات اور رکاوٹ میں سمجھتا ہوں مذاکرات کے شروع ہونے میں رہی ہے، یا کسی بھی پاسبل مذاکرات کے کامیاب ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے دونوں ہی کمیٹیاں کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں، جس کی دعا بھی کرنی چاہیے، توقع بھی رکھنی چاہیے، اور ضرورت بھی ہے، اور پھر جب وہ جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس ان کو ویٹ کرانے کے لیے، اور بانی پی ٹی آئی اپنی روایت کے عین مطابق کہیں بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ تو کیا ہوگا؟ بالکل آئی تھنک اپوزیشن کو اور خاص طور سے پی ٹی آئی کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ دس ڈائیلاگ از اے لاسٹ چانس فار پولیٹیکل سولوشن۔ بخاری صاحب ابھی آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے، اپوزیشن کو اور پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، دونوں فریقین کو۔ اب جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب بھی حکومت مذاکرات کرتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے، تو یہ جس طرح سے بہنوں کی جانب سے کوئی بیان آ جاتا ہے تو اس میں سب کو بڑا سینسیبل رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ جس سنجیدگی سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اسے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کر کے بتاؤں کہ خان صاحب کا رویہ کیا رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الارمنگ میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج 7 رکنی کمیٹی میں سے صرف 3 رکن جو ہیں انہوں نے، اور یہ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ باقی کے 4 ارکان ملک سے باہر نہیں ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے ہیں؟ ایک بات چلیے، وہ اگلی دفعہ جب 2 جنوری کو ملاقات ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے ضرور، اچھا کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ چلیے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جو اس
پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں جو اہم پوزیشن رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی مذاکرات کا آغاز شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی فارم 47 کی حکومت کہہ رہے ہیں. جی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لوگوں کے پلے یا تو بنیادی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور مذاکرات کرنے بھی انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا حکومت وقت سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی اخلاقی، آئینی اور قانونی پوزیشن جو ہے تسلیم کر لی ہے. جی. تو یہ جو اس طرح کی کنٹراڈکشنز ہیں نا، اور دوسری طرف پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 2 کام ہمارے کر دیں. ایک تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ حافظ رضا صاحب نے کہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک سینئر ججز پر مشتمل جو ہے وہ کمیشن بنا دیں. اس مطالبے میں خیر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو بنیاد بنائیں گے تو دیٹ مینس دس مذاکرات کا جو راؤنڈ ہے ول بی اے نان اسٹارٹر. لیکن مذاکرات کا ایجنڈا جو ہے بخاری صاحب وہ تو یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. نہیں، اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. حکومت اس پر مذاکرات کرنے نہیں بیٹھی کیونکہ یہ حکومت کے بس میں ہے ہی نہیں. مذاکرات کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ تشدد کی سیاست کو ترک کیا جائے، پاکستان کی معیشت اور ملکی سلامتی کے لیے ایک ساتھ مل کے کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا جائے اور پریکٹیکل اقدامات بھی لیے جائیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی اگر اس کے اندر بیسک بنیاد ہے تو یہ مذاکرات ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی کا ایجنڈا تو یہی ہے کہ نہیں، بانی پی ایجنڈا ٹی آئی وہ کو میں نے رہا کہا نا کیا کہ وہ دبے لفظوں میں یہ فرما ضرور رہے ہیں، لیکن اس پر مذاکرات نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مذاکرات کے راستے میں پہلی بڑی رکاوٹ ہوگی. اب آ جائیے جناب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پیشگی شرط کے بغیر ہوں گے یہ مذاکرات. یہی دونوں پارٹیوں کے لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے. ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہی نکلے گا کامیاب مذاکرات کے ذریعے. میں اتفاق کرتا ہوں ان سے. جی خان صاحب کا ذرا دیکھ لیجیے. جناب خان صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے، مطلب یہ ان کے ناقدین کہتے ہیں، یہ میری رائے نہیں ہے، کہ جی وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. بیوی کو کچھ کہتے ہیں اور بہنوں کو کچھ اور کہتے ہیں. اچھا. بیوی کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک جائیں، بہنوں کے بقول وہ کہتے ہیں سنگجانی میں بیٹھے رہیں. کس کی مانیں؟ دونوں کے پاس مینڈیٹ ہے بھائی کا، ایک کے پاس شوہر کا، ایک کے پاس بھائی کا. ایک بات. گنڈا پور کو کچھ اور کہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو کچھ اور کہتے ہیں. یہ بھی بالکل ثابت شدہ بات ہے. فواد کو کچھ اور کہتے ہیں جو ابھی پارٹی میں فارملی شامل بھی نہیں ہوئے، اور بیرسٹر گوہر کو کچھ اور فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کارکنوں سے کہتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرو، رہنماؤں سے کہتے ہیں فوجیوں کے ساتھ مذاکرات کرو. ٹھیک ہے جی. رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ عوام سے کہتے ہیں کہ حکومت جعلی ہے، رہنماؤں سے کہتے ہیں اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. اتنی کنٹراڈکشنز ہیں کہ میں بیان کرنے لگوں آپ کو تو بڑی لمبی طویل اس کی لسٹ ہے. ان کے بارے میں جو کانٹراڈکشن کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے بانی پی ٹی آئی کی؟ آپ اس کو حکمت عملی کہہ کے گریس مارجن دے سکتے ہیں ان کو. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ سیاسی حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ آپ پھر کسی نہ نتیجے پر پہنچتے ہیں، نہ کوئی بات جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی تھوڑی سی. دیکھیے 9 مئی کا جو سانحہ ہے اس کے جو مجرمان کو سزا ہوئی ہے، اس میں 3 اشارے، میں بار بار اس پریس ریلیز کا ذکر کرتا ہوں جس میں واضح اشارے موجود ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں 3 اسٹار جنرل، ہیڈ آف این ISI، آپ ذرا تصور کیجئے، از بینگ ٹرائیڈ، اور اس کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو نیچے 3 لائنیں لکھی ہوئی تھی وہ یہ کہ جو سہولت کار اور منصوبہ ساز تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان تک بھی ہاتھ پہنچے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر فیض حمید صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے تو وہ سب کچھ اگلیں گے تو صحیح نا، جو کچھ ان سے کرایا گیا ہے، جو کچھ کیا گیا. دیکھیں نا، ایک جنرل جو ہے وہ عام طور پر آزاد نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، جبکہ الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. تو گورنمنٹ کے کسی بندے نے بھی تو ان کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو جب سہولت کاری اور منصوبہ سازوں کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ سوچ لینا کون سے نام آئیں گے. ظاہر ہے اس کو علی امین گنڈا پور یا فیاض الحسن چوہان تو نہیں گائیڈ کرتے تھے نا جنرل صاحب کو. اچھا بخاری صاحب، 9 مئی میں جتنے لوگوں کو سزائیں جس تیزی سے دی گئی ہیں، 25 تقریباً ملزمان ہیں جن کو 10 سال سزا دے دی گئی ہے. اب جو سہولت کار ہے ان کی بھی باری آئے گی، ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی. اور 9 مئی میں جنہوں نے رول پلے کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ
جن کی طرف اب آگے پروسیجر آگے بڑھے گا. تو ایک طرف مذاکرات ہے, کانٹرڈکشن تو پھر ادھر بھی ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے, وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. 9 مئی سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن کریں, جو ہمارے رہنما اریسٹ ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہ ابھی جو جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے ان کو میں آپ کو عرض کروں یہ مذاکرات کیوں شروع ہوئے ہیں جو کہ اب تک نہیں ہوئے تھے, اس کی بنیادی وجہ وہی ہے 9 مئی کے حوالے سے جو فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے, اور یہ خطرہ ہے کہ یہ ہاتھ اب پتہ نہیں کس کس کی گردن تک پہنچے گا, اس لیے جلدی سے مذاکرات میں گھس گئے ہیں. یہ وہی ہے نا چور, آپ اور میں بیٹھ کے کب سے پروگرام کر کے ان کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر رہے ہیں, بزبانی پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو, ان سے تو میری بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک باتیں ہو رہے ہیں, اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہاتھ ضرور پڑے گا. وہ ہے جو فورن سوشل میڈیا کے ذریعے جو غیر ممالک کے اندر پاکستان کی عسکری قیادت کی, پاکستان کی مسلح افواج کی جو تضحیق کی جا رہی ہے, جو ان کے اوپر گند اچھالا جا رہا ہے, ایکشنز تو اس کے اوپر ہو رہا ہے ضرور, لیکن یہ الٹیمیٹلی بات بھی ان تک پہنچے گی جو اس سارے اینٹی پاکستان, اینٹی آرمی, اینٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ آخر کسی کی شے پر تو کر رہے ہیں نا, کہیں سے تو ان کو فیڈ اور پیسے ملتے ہیں نا. اللہ واسطے میں دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ, وہ کہتے ہیں نا, کوئی بھی سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہے وہ اللہ واسطے میں نہیں کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہیں رکتا ہے, اسی طرح سے اگر ہوتا رہے گا تو آپ کون سے مذاکرات کی کامیابی کی بات بخاری صاحب, جو عالمی منظرنامہ بن رہا ہے, کیا کوئی بیرونی پریشر بھی آ سکتا ہے دیکھیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے, کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ سارا کیا دھرا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا ہی ہے. وہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے 2 بندے لگے ہوئے نا, گرنیل صاحب بھی جس میں شامل ہیں, ایک اور بھائی نہیں ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ وہاں پر جو لابیسٹ فرمز ہیں یہ وہ کروا رہی ہیں ان سے. وہ پیسے لے کے بیانات دینے کے امریکن سینیٹر, امریکن کانگریسمین پہچانے جاتے ہیں. وہ تو کسی ملک کا انہیں ٹور کرا دیں, 10 دن کی ہاسپٹیلٹی دے دیں, اس کے بعد جو مرضی کہلوا لیں ان سے. ہاں وہ بڑے چیپ بکتے ہیں, بہت سستے بکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن کے ہاں کوئی شرم لحاظ, کوئی غیرت, کوئی انا, کوئی کچھ نہیں ہے. وہ تو دے آر سیلیبل اینڈ دے سیل دیم سیلف ایٹ ٹائمز ویری چیپ. تو وہ تو خیر بات کسی دن اس کے اوپر بھی بڑی کمپریہنسو گفتگو ہم کریں گے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے ایک مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی پی ٹی آئی نے, آپ بات بھی کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی جتنی کمیٹی کے ممبران تھے سب کو پہنچنا چاہیے تھا مذاکرات کے لیے. صرف ہم نے اسد کیسر کو دیکھا, جو کمیٹی میں سے صرف اسد کیسر ایک تھے, باقی تو لوگ موجود ہی تھے. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یہ بھی اس طرح سے سیریس نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کو لے کے. دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں. ایک ہوتے ہیں ہاکس, جو پارٹی کے ہاکس ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی زبان بولتے ہیں, وہ کسی مذاکرات کو نہیں مانتے. ان کا خیال یہ ہے کہ ون فائن مارننگ خان صاحب ول واک آؤٹ آف اڈیالہ جیل ان گریس اینڈ ول گو اسٹریٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر. یہ خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, بٹ وہ ایک پروورب ہے فیمس, اف وشز ور ہارسز دین بیگرز وڈ رائڈ. تو مطلب ہے خواہشات رکھنے میں کوئی مطلب ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا. آپ یا تو یہ کہیں کہ دیکھیں جی ہم کوشش کریں گے ان مذاکرات کے ذریعے بھی یا ادروائز بھی کہ نئے الیکشنز ہو جائیں, ٹھیک, تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے. اگر لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے, جیسا میں نے کہا کہ بس شیر ساڈا آیا سو آیا, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. ایسا تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. جو آج ہم نے گفتگو سنی باقی کے لیڈروں کی اور جو کچھ ہم نے تبصرے سنے ہیں, ان کے مطابق یہ ایک آخری کوشش ہے جمہوری طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی. میں بار بار کہتا رہا ہوں, میں اب بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے ان بوتھ سائیڈ آف دا فینس, بالکل صرف پی ٹی آئی نہیں, اگر حکومتی ارکان نے بھی, جو حکومتی الائنس ہے, انہوں نے بھی اگر سینسیبل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ نہ کیا, تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی بازگشت میرے کانوں میں تو آتی ہے. اچھا, اگر مذاکرات ناکام ہوتی ہے تو ایسی صورتحال بن سکتی ہے. ہمیشہ یہ ہوا ہے, یعنی 3 انٹرونشن ہے آپ کی, تینوں دفعہ آپ ریکال کر کے دیکھ لیں, ایوب کے دور میں 9 دن کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں جی, تب بھی سیاستدان ناکام ہوئے تھے, ماشاءاللہ لگا تھا. پھر 1977
آپ اس وقت کی دیکھیں, آپ اس وقت کی اپوزیشن کو دیکھیں جو پاکستان نیشنل الائنس تھے پی این اے, اور آپ ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی وچ از دا مائٹیسٹ پرائم منسٹر. پھر کیا ہوا جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے؟ نہیں ہوا بخاری کچھ صاحب, سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس انٹینسٹی کا ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسے حالات بھی That is why they have always said we are ready for talk. مذاکرات کر رہے ہیں. بالکل. اور 2 جنوری کو اب جب اگلا اجلاس ہوگا, اگلی میٹنگ ہوگی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے گورنمنٹ نے, تو پی ٹی آئی کیا مطالبات آگے پیش؟ کلیریفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ ڈز ناٹ مین کنڈیشنلٹی. جی بالکل. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر بات چیت کی جائے ان سے. فرض مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی بانی کو رہا کریں, ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں, ان کی رہائی حکومت کے فیصلے سے نہیں ہونی, یہ عدالتوں سے ہوگی. یعنی آپ اپنے مسائل رکھتے ہیں سامنے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, فیصلے نہیں ہوتے ہیں, اس کے اوپر راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے نہیں رہا ہونا حکومت کے کوئی بھی فیصلہ کر لینے سے, یہ میں بتا رہا ہوں. تو کیا حکومت کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں؟ حکومت کے پاس اتھارٹی ہونی نہیں چاہیے. دیٹ مینز آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بینکرپٹ ہے. آپ کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ حکومت کی مرضی کا محتاج ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر عدالتوں سے سزا ہوئی ہے تو عدالتیں ہی چھوڑیں گی اور چھوڑ دیں گی. دیکھیں جب آپ پرسو نہیں کرتے, مقدمے میں کیا ہوتا ہے, میں مدعی ہوں, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ آپ کو سزا ہو, تو کیا ہوگا, مقدمہ ختم ہو جائے گا نا. تو ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ مجھے قائل کر لیا جائے گا کہ بس کرو جناب, انف ہے. میں جب پیروی چھوڑ دوں گا تو مقدمہ ختم ہو جائے گا نا. یہ ہوتے ہیں راستے. یہ نہیں ہے کہ ون فائن مارننگ شہباز شریف صاحب اٹھے اور کہے اوکے مسٹر عمران خان یو آر اے فری برڈ ٹوڈے. نہیں ہوتا ایسا, نہ ہی ایسی توقع رکھنی چاہیے. میرا سب سے بڑا اختلاف جو ہے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے ساتھ, جو ان کے ہارڈ کور بانی کے فالوورز ہیں, کہ بھائی راستہ وہ ڈھونڈو جو ڈویبل ہے. ہوا میں راستے تلاش نہ کرے, نہیں ہے ہوا میں راستے نا. تو بخاری صاحب ان مذاکرات سے کوئی ریلیف ملتا ہوا نہیں نظر آ رہا, جس طرح سے اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ مانا ہے, اور پھر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی گنجائش تو نظر آ رہی ہے. I said it, it's an opportunity. اچھا, یہ ایک موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے میکسیمم دونوں سائڈز کو. بالکل ٹھیک ہے. ایک پارٹی رن تھرو نہیں کر سکتی دوسری پارٹی کو کہ اس کی ساری کوئی بات نہ مانی جائے اور اس پارٹی کی ساری باتیں مان لی جائیں. واٹ از پالیٹکس؟ اٹس اے گیم آف compromises. It's a game of give and take. بخاری صاحب آخر میں ایک چھوٹا سا کامنٹ میں آپ سے چاہوں گی. آپ نے دیکھا کہ سیاستدان ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں یا تو آپ کو ایک قدم آگے چلنا پڑتا ہے یا ایک قدم بعض اوقات پیچھے بھی آنا پڑتا ہے. جس طرح سے بانی پی ٹی آئی ہیں, ہم نے ان کو جب بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی بات پہ ہمیشہ قائم ہو جاتے ہیں, اور بہت مشکل ہے ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہم نے دیکھی نہیں اس طرح سے. تو کیا لگتا ہے کہ اگر مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کو اگر ایک قدم پیچھے آنا پڑتا ہے, ایک سیاستدان کی تو خوبی ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی بھی کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں گے؟ اگر ان کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو اب تک وہ جیل سے باہر ہوتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ضدی آدمی ہے وہ لوگ جو ان کو قریب سے جانتے ہیں, جن میں میں بھی ہمیں دعویٰ کر لیتا ہوں جعلی سالی کہ میں بھی جانتا ہوں. ہی از اے اسٹیبن پرسن, اور وہ جو سب سے بڑی کوالٹی میں نے آپ کو بتائی تھی, آپ کو یاد نہیں رہی, وہ یہ کہ وہ نڈر آدمی ہے, ڈرتے نہیں ہیں. بالکل. وہ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتہ جیل میں نہیں گزاریں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اب 1.5 سال ہونے والا ہے جیل میں ہی ہے نا, تو اس لیے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل یقیناً ان سے یہ توقع رکھنا کافی مشکل کام ہے. دونوں جانب سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.